بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شان اولیاء۔ اس حوالے سے ایک پروگرام کل پیش کیا گیا اور عام طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید قیامت تک ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، سایہ فگن ہے، تشریحات ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، تفاسیر ہیں، تشریحات موجود ہیں اور اس پر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، عام فہم کر کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، تو پھر بزرگان دین، اولیاء، کیا ان کی ضرورت کس طرح سے محسوس ہوتی ہے؟ بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا موجود ہونا اور ان کی تعلیمات کیا قرآن و حدیث کی تعلیمات ہی ہیں؟ لوگوں کا خطے کے جغرافیائی ماحول کو دیکھ کر، کلچر کو دیکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ طریقہ اطوار بدل دیے گئے اور لوگوں کو دین کے قریب لایا گیا، تو کیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہے؟ اور ایک شخص ان کے پاس جائے تو کیا نیت لے کر جائے گا؟ یہ تمام چیزیں، اور پھر خاص طور پر بزرگان دین، خاص طور پر طبقہ صوفیاء، طبقہ اولیاء کی جو ہمیں کتب ملتی ہیں، تحریرات ملتی ہیں، ان کی کرامات جو ہم تک پہنچی ہیں، ان کی سند اور ان کا معتبر ہونا، کتابوں کا بھی اور کرامات کا بھی، یہ کتنا ہمارے ہاں اس کی سند کا اعتبار، سند کا خیال رکھا گیا ہے، اس حوالے سے بھی آج ہم کوشش کریں گے کہ بات کریں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر، ممتاز عالم دین، قبلہ مفتی محمد نوید نعیم جیلانی صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ جیلانی صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور ممتاز اسکالر ہیں پروفیسر تیمور فاروقی صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ قبلہ آپ کی آمد کا بھی۔ اور ممتاز، معروف، خوش آواز ثنا خواں شفاقت علی فریدی صاحب، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ بسم اللہ۔ خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں، خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں، مدینے میں بلایا جا رہا ہوں، خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں، مدینے جانے والے خوش نصیبوں، مدینے جانے والے خوش نصیبوں، ٹھہر جاؤ کہ میں بھی آ رہا ہوں، ٹھہر جاؤ کہ میں بھی آ رہا ہوں، مدینے میں بلایا جا رہا ہوں، خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں، ظہوری ان کے در پہ جا رہا ہوں، ظہوری ان کے در پہ جا رہا ہوں،
سناخواں عمر بھر جن کا رہا ہوں، سناخواں عمر بھر جن کا رہا ہوں، مدینے میں بلایا جا رہا ہوں، خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں، خزینے رحمتوں کے پا رہا فریدی صاحب کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان، بہت شکریہ جیلانی صاحب۔ اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو تسنیم بھائی، آپ نے بڑا خوبصورت پروگرام کا موضوع چھیڑا، بڑی نوازش۔ فی زمانہ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ جی ہاں، ہر دوسرا بندہ، آج میں گھر سے نکلا، گاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میرے بھائی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ساؤتھ کوریا سے وہ تشریف لائے، تو مجھے راستے میں کہہ رہے تھے یار پاکستان میں ہر جگہ مزار بنتے جا رہے ہیں، جگہ جگہ ہر ایکڑ گزرنے کے بعد مزار آ جاتا ہے، کیا پاکستان میں اتنے اولیاء عظام ہیں؟ انہوں نے جب یہ مجھ سے سوال کیا تو میں تھوڑا سا دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ جس نے محنت کی ہو اللہ اس کو رنگ بھی لگا دیتا ہے۔ بے شک، یقیناً جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی انعام عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو انعام عطا کرتا ہے۔ اللہم یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر، سورہ شورا کے اندر اللہ نے فرمایا نا، یہ میرا انعام ہے ان کے اوپر کہ میں ان کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہوں اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہوں۔ اب یہ جو اولیاء عظام، ان کی جو بنیادی تربیت گاہیں ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ، ان کی تعلیمات کے اندر جو بات شامل ہے وہ توحید کو ماننا، اللہ کی وحدانیت کو اعلان کرنا، رسالت پر ایمان لے کر آنا، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرنا۔ واہ، اب یہاں یہ دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ایک رسالت کو ماننا، دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رسالت کا اقرار کرتے ہیں لیکن تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ ولی کے لیے ضروری ہے اس کی تعلیمات کے لیے کہ وہ رسالت کا اقرار بھی کرتا ہو ٹھیک ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی مانتا ہو۔ بے شک بے شک۔ اب یہ بات توحید کے اندر کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، اللہ کو مانے اور اللہ کی بھی مانے۔ رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان اطہر سے فرمایا اس کو بھی مانے، جو کر کے دکھایا اس کو بھی مانے۔ ولی جو ہوتا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چھوٹی سی بات بھی کیوں نہ ہو، بھلے وہ ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو بھی مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی میں ایک مثال آپ کو حدیث پاک سے پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ان سے بڑھ کر کون ولی ہوگا؟ واہ، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا۔ واہ، وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک درخت کی شاخیں نیچے جھکی ہوئی تھی۔ حضرت عمر اس کے نیچے سے اس انداز سے گزرے، حالانکہ آپ کا قد مبارک سے اوپر تھی وہ شاخیں، اس انداز سے گزرے کہ جھک کر گزر گئے۔ ساتھ ایک آپ کے پیر بھائی تھے، ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا اے عمر آپ اس انداز کے اندر کیوں گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر جواب دیتے ہیں، اب حضرت عمر امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، بے شک، نائب صدیق اکبر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اللہ اللہ، اس وقت بھی عالم یہ تھا کہ درخت کی شاخیں اوپر تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے۔ اب حضور کا یہ معجزہ ہے کہ کریم آقا جہاں سے گزرتے اب وہ چیز اوپر ہو جاتی، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ کیوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جھک کر گزرے، میں نے تو سنت سمجھ کر جھک کے یہاں سے گزر گیا ہوں۔ بہت خوب، اتباع سنت پر عمل کرنا یہ بھی ولیوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، طریقہ، اور یہ تعلیم ان میں شامل ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن حدیث کی تعلیمات میں موجود ہیں، قرآن مجید، اس پر بہت ساری تفاسیر اب تو ہر زبان میں تقریباً
موجود ہے، یعنی ایک بہت بڑا حصہ فارسی میں تھا اور اب اردو میں بھی دستیاب ہے، تشریحات احادیث کی موجود ہیں، کئی شروحات لکھ دی گئی ہیں، لوگوں تک پہنچا دی گئیں، عام فہم کرنے کی کوشش۔ بزرگان دین کا خاص کردار کیا ہے اس معاملے میں؟ جب چیزیں موجود ہیں، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابری صاحب، یہ جو سوال آپ نے پوچھا انتہائی ایک لاجک پر مشتمل ہے یہ سوال، اور ایک عام فہم انسان کے ذہن میں یہ سوال پنپتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جب ایک فائنل اتھارٹی ہمارے پاس موجود ہے قرآن و حدیث کی صورت میں، تو پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ یہ عام ایک سوال جو ہے ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے۔ ہم اس چیز سے قطعاً انکار نہیں کرتے۔ ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن و حدیث یہ ماخذ ہیں، اور ان کی جو شرح ہے، ان کی جو تفسیر ہے، وہ اولیاء ہیں، وہ بزرگان دین ہیں۔ اب جب ہم عرب کے خطے کو دیکھیں تو جب وہاں سے اسلام دین مبین پھیلنا شروع ہوا اور ٹل ہم تک جب تک پہنچا، تو قبلہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ ورٹیکل بھی پھیلا اور ہاریزنٹل بھی پھیلا، ٹھیک ہے، دنیا بھر میں پھیلا۔ اب جس طرح کہ آپ نے بڑی خوبصورت تمہید میں ایک بات کہی تھی کہ کچھ علاقوں کے اندر تہذیب، سویلائزیشن، ان کے جو رہنے سہنے کا طریقہ تھا، اس کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی۔ ٹھیک ہے، ہم یہ قطع نہیں کہتے کہ یہ صحابہ کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا، ایسے ہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو مختلف وفود بھیجے تھے، جی ہاں، وہ کلچر میں ڈھلتے چلے گئے اور اس کلچر سے اور اس کی حکمت کو دیکھتے ہوئے تعلیم دیتے رہے۔ بالکل ایسی۔ اب ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اولیاء یہ ہوں یا بزرگان دین ہو، صالحین ہو، سلف صالحین ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، یہ تمام کے تمام جو شخصیات ہیں، انہوں نے دین مبین کی تشریح فرمائی ہے، ٹھیک ہے، دین مبین کی وضاحت کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جنرل سی ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ ہم نماز کا ذکر قرآن میں سنتے ہیں، اقیموا الصلاۃ کا حکم زبان میں ہے، قرآن کے اندر ہے، اور اس کی جو ایک ڈیٹیل ہے وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر اس پر جو مسائل کے استنباط کیا وہ فقہائے امت نے کیا، ٹھیک ہے، کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کے واجبات کیا ہیں، یہ سب چیزیں فقہائے امت نے بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ان کی اس پیرورٹی کو، ان کی اس ڈیبیٹ کو، ان کی اس معلومات کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آتے ہیں۔ علماء دین ہو، بزرگان دین ہو، صوفیاں ہو، صالحین ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ کوئی نیا دین متعارف نہیں کرواتے، بلکہ اسی کی تشریحات کو بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا دین قطع نہیں دیا۔ ہمارے ذہن کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب اگر وہ ایک فائنل اتھارٹی ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن جو ہے وہ مطلب اس کے علاوہ جو ہے کسی چیز کو مانا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہے، اگر اس کو دیکھنا ہو تو وہ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ تابعین، تبع تابعین کو دیکھ لیں، وہ صالحین، سلف صالحین کو دیکھ لیں۔ اور مزے کی بات میں آپ کے عرض کروں کہ ہم اگر کمپیریزن کریں جو گزشتہ مذاہب تھے ان کا اور اسلام کا، تو یہ بات آپ بھی اس بات پر متفق ہوں گے کہ گزشتہ مذاہب کے ماننے والے وہ اسکالرز ہوں، وہ ان کے دین کے جاننے والے ہوں، انہوں نے بہت ساری چینجنگز پیسے کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، ڈر اور خوف، مفادات کے لیے کر لی، مفادات کی خاطر کر لی۔ لیکن دین مبین کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ اس دین کے ماننے والے بزرگان دین، صحابہ کرام، صالحین، علماء امت نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن اس دین کے اندر رتی برابر بھی کوئی فرق واضح نہیں کیا، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دیں۔ یہ آفاقی دین ہے۔ تو ایک چیز اگر ہم آپ سے میں جو بات سمجھا ہوں کہ یہ نہیں، وہ تعلیمات موجود ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی تعلیمات، اور اس کا ایک عملی نمونے کے طور پر وہ اولیاء کرام اپنے اپنے وقت، اپنے اپنے خطوں میں اس کا عملی نمونہ پیش کرتے رہے۔ اب اس پر میں قرآن مجید کی آیت، یہ میں ایک وقفے پر جانا ہے مجھے، ہم اس پر بات کریں گے کہ کیا وہ تعلیمات یا وہ جو نمونہ تھا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی تھا؟ کلچر میں جیسے جیسے فرق آتا گیا تو کیا کوئی اس میں ایسی نئی چینجز تو نہیں آئی ہیں؟ اس پر ہم ایک بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شان اولیاء تسلیم صابری کے ساتھ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو دونوں احباب نے جو وہ عملی نمونہ جو اولیاء کرام کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، ان کی تعلیمات، ان کا وہ جو عملی نمونہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی ہے؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے تسلیم بھائی۔ حضرت سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضرت عمر، پھر بات حضرت عمر پہ آ جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر کم گفتگو فرماتے تھے،
آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی جب مجلس میں بیٹھو گے تو تزکیہ نفس ہوگا انسان کا، انسان دنیا کی لالچی معاملات سے محفوظ رہے گا، وہ اپنے قلب کے اوپر، اپنے دل کے اوپر گرفت رکھے گا، اپنی زبان کے اوپر وہ بولتے ہوئے گرفت رکھے گا۔ یہ جو صالحین کی صحبت ہوتی ہے یہ انسان کے لیے تزکیہ نفس کا سبب بھی بنتی ہے، اس کے دل کو کبھی مجاہدہ کروا کے، کبھی مشاہدہ کروا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار ہیرا کے اندر، غار ثور کے اندر تشریف لے جاتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز کی ضرورت تھی، حضور اعلان نبوت کرنے سے پہلے بھی غار ثور کے اندر آپ تشریف لے کے جایا کرتے تھے، وہاں پہ آپ مجاہدہ، مشاہدہ، ریاضت کیا کرتے تھے۔ یہ صالحین کاملین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، چلہ کشی اور وہ جی اس کو ہم چلہ کشی، کوشہ نشینی کہہ سکتے ہیں۔ صالحین کاملین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، کبھی یہ خود کو بھوکا رکھ کر، روزہ رکھ کے، کبھی یہ اپنے آپ کو پیاسا رکھ کر، کبھی ساری رات عبادت کر کے، کبھی اپنے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مشہور واقعہ آپ نے بھی کئی بار سنایا کہ آپ ایک دعوت پہ مدعو تھے، آپ کے جو لباس تھا وہ زرق برق کا نہیں تھا، وہاں اہل خانہ نے آپ کو نکال دیا، تھوڑی دیر بعد آپ شاہانہ لباس پہن کر تشریف لے کر آئے تو انہوں نے بڑا استقبال کیا۔ اب آپ لقمہ اٹھا کر نا ایسے اپنے کف کے اندر ڈال کر کہتے ہیں کہ یہ تیری وجہ سے مجھ کو یہ کھانا میسر آ رہا ہے۔ یہ صالحین کاملین نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی اپناتے ہیں، کبھی تو شاہانہ لباس زیب تن کرتے ہیں، آپ تذکرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کاملین کا، کبھی وہ بہت شاہانہ لباس پہن کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور کبھی ان کے جسم پر جو جبہ مبارک ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کئی قسم کے پائبند لگے ہوتے ہیں، اور وہ جبہ جو ہے دنیا کے بادشاہوں کے جبوں سے بھی افضل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ اچھا، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو اعلاء کلمت الحق ہے جی، یہ نبیوں کی تو ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے نا، ٹھیک ہے، انہیں یہ ذمہ داری دے کر بھیجا گیا۔ اولیاء جو بعد میں نبیوں کے بعد آتے رہے، جی، خاتم النبیین کے بعد، جی، ان کی بھی ذمہ داریوں میں ہے، یہ ذمہ داری ہے ان کی۔ جی یہ ذمہ داری ہے ان کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے وارث ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ حدیث پاک موجود ہے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے وارث ہوں گے یا ان کے ہم منصب ہوں گے، دو مختلف حدیث ملتی ہیں۔ اب جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے وارث ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ڈیوٹی یہ ہے، کبھی وہ انسان کا تزکیہ نفس کروائیں گے، ٹھیک ہے، کبھی وہ مجاہدہ کروائیں گے، کبھی وہ مشاہدہ کروائیں گے، کبھی وہ اپنی واعظ کے ذریعے، کبھی وہ اپنی مجالس میں بلا کر مراقبے کے ذریعے، کبھی جناب اتباع سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو وہ داڑھی رکھنے کی ترغیب دلائیں گے، کبھی سر پہ امامہ باندھنے کی ترغیب دلائیں گے۔ تو یہ ان کی ڈیوٹیوں کے اندر شامل ہے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے وارث ہیں۔ اب جو جتنا بڑا ایک ذمہ داری ہے، اور گویا انہوں نے یوں کہا جا سکتا ہے اس بات کو کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کا مقصد پا لیا کہ میری زندگی کا یہ ایک مقصد ہے، اور اس گول کو بنا کر چلے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر آنا۔ جی بے شک، جو اولیاء کرام کی جو تحریرات ملتی ہیں، کتب ملتی ہیں، اس پر بہت سے اعتراضات بھی اٹھائے جاتے ہیں، خاص طور پر کرامات، ان کی سند کے حوالے سے کیا کہیں گے جو کتب ملتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا صابری صاحب، اس میں نا سب سے پہلے ہم ایک اصول طے کر لیتے ہیں کہ جو ایک لیگل اتھارٹی ہے اسلام کے اندر وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ایک لیگل اتھارٹی میں چیز آتی ہے وہ ہے قرآن مجید، جو قطعی الدلالہ ہے، قطعی الثبوت ہے، اور ایک نصوص جس پر مشتمل ہے۔ دوسرا ہے احادیث مقدسہ جو قرآن مجید کی ہی تفسیر اور شرح ہے۔ تیسرا پھر اجماع، اور پھر اس میں قیاس آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کسی بھی بزرگ کی جو کتاب ہے یہ میں بڑی ایک بات ضروری کہنے لگا ہوں کہ وہ ان چاروں اصولوں پر پوری نہیں اترتی۔ قرآن مجید اللہ کا کلام، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ السلام کے افعال، آپ کے اقوال، اور وہ علماء امت جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں ان تعلیمات کو بہم پہنچانے کے لیے۔ ہم اس کو تھوڑا اس طرح سے سمجھیں کہ ہر شخص کی ایک اپنی ڈومین ہے۔ ٹھیک ہے، لائک میں اس پہ بات کروں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو عموم خصوص کا علم ضروری ہے، مطلق اور مقید کا، ناسخ اور منسوخ کا، یہ تمام وہ علوم ہے۔ اب علماء کے بعد جو صوفیاء ہیں ان کا جو ایک ڈومین کا ذریعہ ہے وہ ہے تصوف۔ اب تصوف کے اندر رہتے ہوئے ہم ان سے فقہ کے معاملات نہیں لے سکتے، اور فقہی معاملات کے حوالے سے ہم تصوف والوں پر اپروچ نہیں کر سکتے۔
اب ہر ایک شخص کی وہاں پر ایک ڈومین بیان کر دیں. یہ جو ہے نا یہ اس سے یہ ایک عام تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ کوئی ایک پیرلل چیز ہے. تصوف جو ہے نا وہ ایک دین سے ہٹ کر کوئی ایک الگ چیز ہے. میں اس پر یہ بات کروں کہ یہ بالکل ہٹ کر چیز نہیں ہے. دراصل قبلہ نے بھی یہ بات بڑی خوبصورت، جب غار حرا کا ذکر ہوا، غار ثور کا ذکر ہوا، تو نبی علیہ السلام جب گوشہ نشینی اختیار فرماتے تھے اور خلوتوں میں جا کر نبی علیہ السلام جب بیٹھتے تھے تو یہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. اب ان کی ہی سنت پر چلتے ہوئے یہی علماء اور صوفیاء امت نے یہ طریقہ اپنایا. ٹھیک ہے. اور انہی کی بنیاد پر انہوں نے اس پر تو اعتراض نہیں کر رہے ہیں ہم، اس پر تو اعتراض ہی نہیں کر رہے ہیں نا، ظاہری بات ہے. یہ تو وہ رسول اللہ کا تسلیم طریقہ. بھائی میں یہاں ایک بات کرتا ہوں، میرے فاضل بھائی بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ دیکھا یہ جائے گا، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں. جو چیز قرآن پاک سے ٹکرائے ہم اس کو کبھی نہیں مان سکتے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ قطعی القبول ہے. دیکھ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قطعی القبول، دوسرا ہوتا ہے ظنی القبول. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھنا ضروری ہے. علم تین طرح کے ہوتے ہیں، ظاہری، باطنی. نہیں میں جو سوال میں کر رہا ہوں اس پر ذرا، کتاب جو ہے یعنی یہ اس کو سند کیسے مانا جائے، اس پر اعتبار کیسے دیکھا جائے گا کہ پہلی بات تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو کتاب لکھ رہا ہے وہ بندہ کتنا کوسیکی ہے. نہیں حضور داتا صاحب ہے جی ٹھیک ہے، کشف المحجوب ہے جی بے شک. اعتراضات تو اس پر اگر وہ کتاب کرنے والا تو اس پر بھی کر رہا ہے نا، اس میں شک نہیں. کتاب اب داتا صاحب پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ آپ کو ہے نہ مجھے. کوئی اعتراض نہیں ہے. اس میں 9 چیزیں پائی جاتی ہیں. میں اور فاضل ڈاکٹر صاحب ہم ادھر بیٹھے ہوئے تو اس موضوع پہ بات کر رہے تھے. اس میں ہمیں 9 چیزیں دیکھنا پڑیں گی کہ جو کتابیں اولیاء کاملین سے یا گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں سے موجود ہیں اس وقت، ان میں 9 چیزیں دیکھنا پڑیں گی. پہلے اس کے حوالہ جات، دوسرے اس کی روایات، تیسرا بندے کا سکی ہونا، چوتھا کہ لوگ اس روایات کو کس حد تک مانتے ہیں، ٹھیک ہے، پانچواں کسی عالم دین کی اس کے اوپر تصدیق کرنا. اب داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کشف المحجوب کتاب شریف ہے، اس کو تو ہر عالم دین اپنی جو ہے وہ سند دیتا ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو بات ہے نا کہ اس ہر عالم دین کی یا ہر ولی کامل کی کتاب کو ہم مانیں، ایسا نہیں ہے. اگر وہ کتاب اس میں تحریفات ہیں، کچھ کتابیں ایسی ہیں جس میں تحریفات ہو سکتی ہیں جی اور ہوئی ہیں، بے شک ایسا ہے، ہوئی ہیں. مطلب ہر چیز پر اعتبار نہیں کیا جائے گا. نہیں کیا جا جو سکتا. آپ دونوں احباب فرما رہے ہیں، جو بنیادی نقطہ جو میں سمجھاؤں کہ قرآن اور حدیث سے جو چیز ٹکراتی ہوگی اس کو ہم رد کر دیں گے، بے شک ایسا. اور جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا. اور قرآن اور حدیث سے ٹکرانے کے بعد وہ اگر نماز، روزہ، زکوٰۃ اس سے بھی اگر ٹکرائے گی تو ہم تب بھی اس کو قبول نہیں ٹھیک ہے. یقیناً وہ دین کی تعلیمات میں آ گیا نا. کرامات، اب کرامات کے حوالے سے تو بعض کئی علماء، ہر مسلک کے علماء اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جو کرامات بیان کی جاتی ہیں ان میں سے بہت سی کرامات ایسی ہیں کہ جس کو مانا نہ جائے. بالکل ایسی ہے. اچھا قبلہ، اس میں ہم سب سے پہلے معجزے اور کرامت کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ معجزہ انبیاء علیہ السلام سے سرزد ہوتا ہے، خلاف عادت جو بات سر یہ ماورا ہو، عقل سے بالا تر جو عقل میں نہ آئے، عقل میں نہ آئے. اور یہی جب معاملہ کسی ایک عام انسان سے ہوتا ہے اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اور یہ جو سلسلہ کرامت ہے یہ اس پر کوئی بین نہیں کر دیا گیا کہ یہ ختم ہو گیا. ہم اولیاء ایون دس کے جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں ان کے واقعات، ان کی زندگی سوانح عمری کو اٹھا کر پڑھے تو ان سے بہت ساری ایسے کرامات بھی ہوئیں. اب اس میں انسان کا جو آپ ایک عام ذہن ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک پرسن جو ہے وہ یہ چیزیں کر سکتا ہے. تو یہ اگر ہم یہ سوچ رکھیں گے تو آپ یقین کریں کہ ہم قرآن کے احکامات کے منافی جا رہے ہیں. قرآن میں ان باتوں کو باقاعدہ طور پر بیان کیا گیا. احادیث مقدسہ میں جب ہم پڑھتے ہیں اور اس احادیث کے اندر کے جہاں پر سابقہ امتوں کے معاملات بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ قبلہ نے فرمایا کہ جو علماء امت ہے میری امت کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ورثۃ الانبیاء ہیں یہ لوگ اس دور کے انبیاء کے برابر، ان کا درجہ اس لیول پر دیا گیا. تو کیا اس دور میں ان لوگوں سے کرامتیں نہیں سرزد ہو سکتی؟ لیکن انڈرسٹینڈنگ کا معیار ہم نے مختلف رکھ دیا. اور وہ مختلف کیوں ہے؟ صرف ایک مٹیریلسٹک سوچ، ایک جو سورس آف نالج ہے وہ ویک ہے. ہمیں پراپر جو ہے وہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہم سنی سنی باتوں پر یقین کرتے ہیں. میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب ہم علماء دین اور صوفیاء کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ان کی سیرت کے اندر کہیں پر بھی ہمیں اگینسٹ دا اسلام کوئی کنٹرڈکشن نظر نہیں آتا. اب اس دور کے اندر ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام جو ذخیرہ علم ہے اس کو دیکھیں. تو ایسی باتیں بیان کر دینا، اب یہ کیا ہے؟ یہ اورینٹلزم جب آئی اور اورینٹلسٹ نے جب اسلام کے اندر
چینجنگ شروع کی تو کچھ ایسی باتیں شامل کر دی جس کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا، اور انفارچونیٹلی ہمارے جو سپیکرز ہیں ہم نے اعتبار کرتے ہوئے اس کو بھی مان لیا، اعتبار کیا بلا تحقیق، بلا تحقیق. بہت اچھی تصوف بات، کا گرپ ہی نہیں، بہت اچھی بات. جب وہ تھی ہی نہیں چیز تو پھر اس پر اعتراض سچی کرامات پر بھی اعتراض کی وجہ بنا. سب سے بڑی کرامت یہ ہے آج کے ولی کی، وہ قرآن و حدیث پر عمل کرے. بے شک. ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین کرام خوش آمدید. آخری سیگمنٹ کس طرح سے سم اپ کرتے ہیں، خلاصہ کس طرح دونوں احباب اس کا بیان کرتے ہیں، کرامت کو ماننا، پھر کرامت، یقیناً کرامت کا وجود ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کرامت جو ہے وہ نہ ہو؟ وہ جو چیز عقل میں، میری عقل میں نہیں آ رہی، اور عقل سے تو وہ ہے ہی وہی جو عقل میں نہ آ سکے، یعنی وہ خلاف فطرت چیز ہے، خلاف عادت چیز ہے جو آپ کی عقل میں نہیں آ سکتی، اس کا ظہور جسے اللہ نے اپنی ولایت عطا کی ہے، کہا کہ جس کا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا منہ بن جاتا، زبان بن جاتا ہوں، تو آپ کیسے اس کو انکار کر سکتے ہیں؟ قبلہ پیغام. جی محترم، بات ایسی ہے کہ کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو ولی کے ہاتھ سے خلاف عادت سرزد ہو. یاد رکھیے گا، کسی بھی بزرگ کی، کسی بھی ولی کی کرامات کی بکس کو پڑھنے کے لیے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کسی مستند عالم دین نے اس کو اپنی سند دی ہے. ہوتا کیا ہے، چونکہ میرا خود ایک تعلق پیر گھرانے سے ہے، ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر کوئی بات بیان کر دیتا ہے اور لکھنے والا اس کو لکھ ڈالتا ہے کہ یہ کرامت ہے. تو میرا آج کا پیغام یہی ہے. وہ جو نادان ہے وہ تو یہی کہے گا یہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے. میرا یہ تمیز تو نہیں ہو پائے گی. یہ تمیز ہم نے کھو دی ہے. میں یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی کسی درگاہ پر جائیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ کیا وہ شخص خلاف شرع تو نہیں. ٹھیک ہے. کیا وہ خلاف شرع کام کرنے کا حکم تو نہیں دے رہا. اگر اس نے خود خلاف شرع کام کیا ہے، امام مالک کے متعلق یہ روایت ملتی ہے، آپ کسی جگہ تشریف لے کر گئے حدیث کی سند لینے کے لیے، آگے وہ شخص جو حدیث کی جس سے سند لینے کے لیے گئے تھے وہ اسے اپنی جھولی کے اندر نا کوئی چیز ڈال کر گھوڑے کو ایسے ایسے کر رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ جو بے زبان جانور سے دغا کر سکتا ہے مسلمانوں سے کتنا کر سکتا ہوگا. جی قبلہ صابری صاحب، میں دو باتیں کروں گا. پہلی چیز یہ کہ ہم کسی پر کرامت کو ماننے کی امپوزیشن نہیں کر رہے کہ ہم اس پر امپوز کر دیں کہ تم کرامت کو مانو. سوال اس پر یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے. کرامت کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کے سورس کو دیکھنا چاہیے، اور اس بات کو علماء جو علماء حقہ ہیں ان کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے. اگر کوئی سچا پڑھنے لکھنے والا بندہ ہے کہ جس کو دین کے ساتھ شغف ہے، وہ دین کا شوق رکھتا ہے، تو ان کو سب سے پہلے قرآن و حدیث پھر علماء کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے. پھر جا کر یہ علماء کے بعد وہ ان اولیاء کی سیرت کو پڑھے. جب سیرت کو بندہ پڑھتا ہے تو پھر انسان کی جو ہے وہ عقل میں یہ بات آتی ہے کہ کرامت کا وجود کیا ہے. دوسری چیز، ہمارے اس دور کے اندر ایک بہت زیادہ ایک من گھڑت روایات اور دوسرا کچھ ایسی چیزیں معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری یوتھ جو ہے وہ انتہائی ڈسٹربنس کا شکار ہے. اس پر میری ایک گزارش ہمارے علماء سے بھی ہے، ان علماء سے بھی ہے کہ جو پبلک فگر ہیں، دیگر جگہوں پر جو ہے وہ بیانات فرماتے ہیں کہ خدا را ہمیں جو بہترین گفتگو ہے وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے. جب آپ لوگوں کے سامنے قرآن واضح طور پر بیان کریں گے یا حدیث بیان کریں گے تو ہمیں پھر اس طرف جانا ہی نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت ہمیں اس طرف جانے نہیں پڑے گا. اور باقاعدہ طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو پیغامات ہیں وہ عوام الناس تک پہنچائے جائیں. صحیح، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ قبلہ جیلانی صاحب، آپ کی آمد کا. فاروقی صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. فریدی صاحب بہت شکریہ. آخر میں منقبت ہم آپ سے سنیں گے. ناظرین کرام، جب ہمیں کسی ایک شخص کے مقام اور مرتبے کا شعور ہی نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اسے کتنی شانیں عطا کی ہیں، خوف ختم کر دیا ہے، ملال ختم کر دیا ہے، اختیار یہ دے دیے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں. جب ہمیں اس کے مقام کا شعور ہی نہیں ہے، میرے ذہن میں کرامات تو دور کی بات، ایک ولی کا مقام ہی نہیں آ سکتا. واہ، یہ اللہ کی عطا ہے. بہت خوب. میرے ذہن میں سمجھیے، میرے آپ کے ذہن میں اللہ کے ولی کا مقام ہی نہیں آ سکتا. کرامات کیا آئیں گی؟ یہ اللہ کی عطا ہے اس کے لیے. اس کا خوف ختم کر دیا. مجھ میں خوف ہے، آپ میں ہے. ہم خوف بھی کرتے ہیں، ملال بھی کرتے ہیں، رنج بھی کرتے ہیں، دکھ بھی کرتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں دنیا کے معاملات سے. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے خوف اور حزن ختم ہی کر دیا ہے. اسے خوف ہی نہیں ہے.
جب مجھے اور آپ کو اس کے مقام کا ہی شعور نہیں ہو رہا، اندازہ نہیں ہو رہا، تو ہم اس کی کرامات پر بات کر رہے ہیں کہ وہ کرامات میری عقل میں نہیں آ رہی۔ سوال یہ ہے، کیا ولایت کا مقام میری اور آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ بہت خوب۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ مفسرین نے تفاسیر لکھی، غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، ہم نے جو غلطی ہوئی اس کو رد کر دیا، مفسر کو قبول کر لیا۔ شارحین نے احادیث گھڑی گئی ہیں، ہم نے وہ احادیث جو موضوع قرار پائیں انہیں رد کر دیا، محدث کو قبول کر لیا۔ جب اللہ کے ولی کی باری آئی، ان صوفیاء بزرگان دین کی باری آئی، تو ہم یہ ڈنڈی کیوں مارتے ہیں کہ ہم کرامات کا مذاق بنا کر اس ولی کو رد کر رہے ہیں؟ یہاں بھی وہی قاعدہ ہونا چاہیے جو مفسر کے معاملے میں، جو محدث کے معاملے میں ہوا، کہ ہمیں ان تعلیمات کو جو ان کی نہیں تھیں کتابوں میں آ گئیں، وہ کرامات جو بوگس تھیں ان کو رد کر کے ولی کو قبول کرنا چاہیے۔ ہمیں انہیں علمی اعتبار سے، علمی دیانت یہی تھی کہ ہم قاعدہ یہ رکھتے کہ ہم انہیں رد کر دیتے، ولی کو قبول کرتے۔ یہ کوئی بغض ہے، یہ کوئی ایجنڈا ہے، اس کا شکار نہ ہوں۔ اللہ کے ولی کا مقام ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جو اللہ رب العزت، جو اللہ کا دوست ہو جائے، جو اللہ کی دوستی اور ولایت کا شرف پا جائے، میں اور آپ اس کے مقام کا تعین نہیں کر سکتے، مقام کا شعور نہیں پا سکتے، چہ جائے کہ ہم اس کے الفاظ، اس کے کلمات اور اس کی کرامات پر اعتراض کریں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے ولیوں سے جڑے رہیں، ان کے ذریعے اللہ کا قرب پاتے رہیں، اللہ کے رسول، ان کی تعلیمات کے ذریعے اللہ کے رسول کا قرب پاتے رہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔ دل ربا دل نشین معین الدین، دل ربا دل نشین معین الدین، بھولتے ہیں کہیں معین الدین، دل ربا دل نشین معین الدین۔ ہم نے ہر سو نگاہ دوڑائی، ہم نے ہر سو نگاہ دوڑائی، کوئی تم سا نہیں معین الدین، کوئی تم سا نہیں معین الدین، دل ربا دل نشین معین الدین، جس نے چومے تیرے قدم ایک بار، جس نے چومے تیرے قدم ایک بار، ہے فلک وہ زمین معین الدین، ہے فلک وہ زمین، ہے فلک وہ زمین
معین الدین دل ربا دل نشین معین الدین خادم آستان عالی ہے خادم آستان عالی ہے یہ نصیر حزین معین الدین یہ نصیر حزین یہ نصیر حزین معین الدین